تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک کیس ہمارے سامنے آیا. میں کیونکہ بطور وکیل پریکٹس کرتا ہوں, ڈیلی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کیسز آتے ہیں, لوگ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس ایشوز لے کے آتے ہیں. میرے پاس لیٹسٹ ایک ایشو آیا, ایک لیڈی جو کہ یہاں راولپنڈی میں اسلام آباد میں کچہری کے اندر جو ہے وہ آئی. ان کے ساتھ ایک فورنر یعنی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی آئے اور ان کا نکاح جو ہے وہ کروایا گیا. اس جو خاتون تھی اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ جی, جو خاتون تھی, جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, جب ہمارے پاس ان کا ایشو آیا تو اس خاتون کی کوالیفیکیشن ایم فل یعنی ایم ایس بایو ٹیکنالوجی تھی. اور ایم ایس بایو ٹیکنالوجی جو اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے اندر ایک لیڈی کر رہی ہو, اٹ مین کہ وہ بہت ہائی کوالیفائڈ ہے, چیزوں کو وہ سمجھتی ہے. ایون دین اس کے باوجود اسے کوئی لالچ دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہمارے پاس اس چیز کو لے کے آئی. اور ان کا دونوں کا کچہری میں کہیں نکاح ہوا. اور جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ کیا کرتا تھا؟ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ نائی تھا وہاں فورن کنٹری کے اندر. اب یہ یہاں سے ایم فل یعنی ایم ایس بایو ٹیکنالوجی اور وہ ایک نائی, تو بات سمجھنے کی نہیں تھی, جوڑا مس میچ تھا. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیڈی جو ہے وہ چلی جائے. تو اینی وے اس نے جب سٹوری کھولی اس نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اب میں اس نکاح کو ختم کرانا چاہتی ہوں. تو میں نے سوال کیا کہ وائی, یہ آپ کا اتنا کانٹریکٹ تھا, آپ کا 10 لاکھ حق میں لکھا ہوا ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں اور آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں, تو آپ کیوں اس نکاح کو ریووک کرنا چاہتی ہیں, کینسل کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ میرا نکاح تھا بھی نہیں, یہ میرا ایک کانٹریکٹ تھا. پھر میرے ظاہر انسان مزید اس کے اندر ایک تذبذب کا شکار ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ ایسا کیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ نکاح نہیں تھا, کانٹریکٹ تھا, یہ کیا تھا؟ تو پھر انہوں نے مجھے پھر رسپونڈ کیا کہ یہ کانٹریکٹ تھا اس بیسس کے اوپر کہ یہاں پہ مجھے یہ میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ کریں گے ایز اے نکاح کے طور پہ, جو کہ خاص مدت کے لیے ہوگا, 1 یا 2 منتھ کے لیے ہوگا, اور اس 1-2 منتھ کے اندر یہ مجھے اسپانسر کریں گے اور میرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کریں گے, اور پھر مجھے یہ UAE جو ہے وہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ میں جو ہے وہ سیٹل ہوں گی. اور جیسے ہی میں وہاں سیٹل ہو جاؤں گی تو پھر یہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. بیسیکلی وہ بار بار یہ لفظ یوز کر رہی تھی کہ کانٹریکٹ, یہ نکاح نہیں ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ لفظ اس کو کس نے پڑھایا تھا کہ نکاح نہیں کہنا, کانٹریکٹ کہنا ہے بار بار. تو میرے سامنے ایک بڑی اہم پراپوزیشن تھی کہ آخر نکاح کی جگہ کانٹریکٹ کا لفظ کیوں یوز ہو رہا ہے, جبکہ وہ نکاح جو ان کے پاس نکاح نامہ ہے وہ بالکل رجسٹرڈ ہے, وہ یونین کونسل سے بھی رجسٹرڈ ہے, وہ باقی جگہوں پہ بھی رجسٹرڈ ہے. تو اب میں نے کہا کہ اچھا آپ کا یہ کانٹریکٹ ہوا تو اب آپ اس کو ریووک کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ہوا یہ کہ یہ 1 مہینے کا جو ٹائم ہمارا مقرر ہوا تھا, 1-2 مہینے کا, اس کے اندر انہوں نے سارا کچھ کرنا تھا. تو میری طرف سے سارے انٹرویوز بھی کلیئر ہو گئے, میرا آئلٹس بھی کلیئر ہو گیا, میرے باقی جو انٹرویوز ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے وہ سارے کلیئر ہو گئے, میرا ویزا بھی آ گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن جو ان کی طرف سے اسپانسر والا معاملہ تھا اس کی اوپر بات آ کے رک گئی. تو اسپانسر میں نہیں پورا کر پائی, انہوں نے مجھے اسپانسر نہیں کیا, اور یہ اب لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. مجھے انہوں نے میری ان کے ساتھ کئی دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں, کچھ ٹائم ان کے ساتھ پاس آؤٹ بھی کیا ہے, اور اب جو ہے یہ اپنے کانٹریکٹ سے پھر گئے ہیں اور مجھے بتائے بغیر یہ UAE یا پتہ نہیں کس کنٹری کے اندر, فارن کوئی کنٹری تھا, وہاں روانہ ہو گئے ہیں. اور اب میرے رابطے میں بھی نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے. اب میں اس کانٹریکٹ کو, کیونکہ میں نے اب تو بڑی پریشان ہوں, میں اب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ نکاح یا کانٹریکٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا. تو اب رجسٹرڈ ہو چکا ہے, میرے لیے سیکنڈ میرج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ تو ان سچ سچویشن ہم آگے نہیں جاتے, آگے کیا ہونا ہے, قانونی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, وہ تو ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریکٹسز اب عام ہو چکی ہیں یہاں ہمارے معاشرے کے اندر. اور سادہ لوگ, بچیاں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں پاکستان کے اندر, کیونکہ مسائل ہیں, جابس نہیں ہیں, لوگ بیسیکلی یہ مجبور ہو گئے ہیں معاشی لحاظ سے, ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو وہ اس طرح کے جو لیڈیز بھی ہیں یونیورسٹیز کی, وہ اس طرح کے لوگوں کے کالے دھندے کا شکار ہو رہی ہیں, اور لوگ اس طرح کی لیڈیز کو اس کالے دھندے کا شکار کر کے تو اس طرح سے ٹریک کر رہے ہیں, اس طرح سے ان کو ٹیپ آؤٹ کیا جاتا ہے, ان کا پیچھے ان کے ساتھ اس طرح کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر جیسے ہی کچھ ان کی معاملات اچیو ہوتے ہیں تو وہ بغیر کسی اطلاع کے جو ہے وہ لوگ اپنے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ملک صاحب, یہ معاملہ انسانی سمگلنگ میں کے بھی اس میں آتا ہے؟ یہ معاملہ انسانی سمگلنگ میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ ظاہر ہے یہ 2 پارٹیز کا ایک میوچل ایگریمنٹ ہے یا کانٹریکٹ ہے.
انسانی اسمگلنگ میں تو آپ ڈائریکٹلی اس طرح کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو باہر لے جانے کے لیے کوئی آفر کر رہا ہے، ایز اے ایجنٹ آفر کر رہا ہے، اور پھر آپ کو باہر غیر انلیگل طریقوں سے لے کے جا رہا ہے. یہاں پہ طریقہ تو لیگل یوز ہو رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پاسپورٹ بھی بنائیں گے، آپ نکاح کانٹریکٹ کریں، پھر ایک اسپاؤزل کے طور پہ ہم آپ کو ویزا دیں گے اور باہر جائیں گے. بیسیکلی یہ جو سارا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ لیڈیز یا ایون ہمارے بچے بھی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو بطور لیگل کنسلٹنٹ یا لیگل ایکسپرٹ میں یہ جو میں اس سارے بیک گراؤنڈ کے اوپر گیا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس معاشی بدحالی کی وجہ سے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں یونیورسٹیز کے بڑے بڑے پڑھے لکھے گریجویٹ، وہ اس کالے دھندے کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو ٹریپ کر رہے ہیں.